صفحہ نمبر 166 بے تاریخ حدیث۔ سوال: حجیت حدیث کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ جواب: حجیت حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے بعد حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے بعد دوسرا درجہ حاصل ہے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا لازم ہے۔ کسی بات کی حیثیت و اہمیت اس بات کے کہنے والے کی شخصیت و مقام کے لحاظ سے متعین کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھیں کہ حدیث جس کی جانب منسوب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے۔ نمبر 1، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ النساء۔ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ محمد، سورہ تغابن۔ واطیعوا اللہ ورسولہ، سورہ انفال۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، سورہ آل عمران۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ مطالعہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1، مسلمان ہونے کے لیے اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا لازم ہے۔ 2، اطاعت رسول دین کی اساس ہے، یعنی بنیاد ہے، اس سے انکار کرنا مستوجب کفر ہے، یعنی کفر کا باعث ہے۔ نمبر 2، اطاعت رسول اطاعت الہی ہے۔ حدیث کے بارے میں مندرجہ ذیل باتیں یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، حدیث اس مقدس ہستی کے کلام کا مفہوم ہے جس کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا۔ 2، حدیث اللہ تعالیٰ کے احکامات اور ارشادات کا مجموعہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ ان کے ارشادات وحی ربانی ہوتے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى۔ نمبر 3، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مقدس فیصلوں کا نام ہے جن پر عمل کیے بغیر انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ 2، نمبر 4، حدیث دین و ایمان کی جڑ اور بنیاد ہے جسے ذات خدا نے اپنی محبت کی علامت قرار دی ہے۔ مثلاً قرآن میں فرمایا گیا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اے محمد کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری تابعداری کرو، صفحہ نمبر 167۔ نمبر 5، حدیث پاک اسلام کی بنیادی تعلیم ہے جس پر اہل سنت، صحابہ، تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین عمل کرتے چلے آئے ہیں۔ نمبر 6، حدیث پاک قرآن حکیم کی تفسیر ہے جس کے بغیر قرآن کی تفہیم ناممکن ہے۔ حدیث قرآن پاک کی وہ تفسیر ہے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خداوند قدوس نے دی اور بہت تفصیل سے ذہن نشین کرائی۔ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے آپ پر قرآن حکیم اس لیے اتارا ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہماری حیثیت کے مطابق حکم صادر فرمائیں۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت۔ قرآن فہمی کے لیے حدیث کی اشد ضرورت ہے۔ یہ بات یوں بھی کہی جا سکتی ہے کہ حدیث فہمی کے بغیر قرآن فہمی ناممکن ہے۔ مثلاً درجہ ذیل امور کی تشریح صرف حدیث ہی سے ممکن ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ قرآن میں نماز ادا کرنے کا طریقہ، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کی ترتیب اور رکعات کی تعداد بیان نہیں کی گئی۔ ان سب باتوں کا علم ہمیں حدیث نبوی ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ 2، قرآن میں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے مگر زکوٰۃ کی مقدار یعنی نصاب متعین نہیں کیا گیا اور نہ ہی بتایا گیا ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ادا کی جائے۔ چنانچہ زکوٰۃ کے سلسلہ میں تمام احکامات حدیث نبوی ہی سے حاصل ہوتے ہیں۔ 3، قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا اور کس قدر ہاتھ کاٹا جائے۔ اس امر کی تشریح حدیث میں کی گئی ہے۔ 4، قرآن مجید میں حلال و حرام اشیاء کے بارے میں ایک اصول بتا دیا کہ طیب یعنی پاک چیزیں حلال ہیں اور غیر طیب یعنی جو پاک نہیں ہیں وہ حرام ہیں۔ چند مثالیں بھی بتا دیں اور مزید وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی گئی ہے۔ چنانچہ حلال و حرام کی وضاحت حدیث ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ نمبر 5، قرآن میں اہل استطاعت کے لیے حج فرض کیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال۔ حج کے احکام کیا ہیں اور ان کی ترتیب پہ ادا کیا ہے؟ ان سوالوں کا جواب صرف حدیث نبوی ہی سے ملتا ہے۔ حجیت حدیث نگاہ رسول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور اپنی حدیث اور اپنی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیتے رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں چند مثالیں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار ہو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ویسی ہی ایک اور چیز، اور حوالہ ہے کتاب ابو داؤد کا۔
صفحہ نمبر 168، قرآن کے علاوہ یہ دوسری چیز کیا ہے؟ اسے وحی غیر مطلوع کہہ لیجیے، سنت کا نام دے لیجیے، یا حدیث کے نام سے موسوم کر لیجیے۔ 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تمام امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جو انکار کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حوالہ ہے بخاری شریف کا۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ ترمذی، کتاب کا حوالہ ہے ترمذی، وہاں سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ حجیت حدیث صحابہ کی نگاہ میں، صحابہ کرام حدیث رسول کو دین کا ایک اہم ماخذ تصور کرتے رہے ہیں۔ ان کے پاس جب کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جس کی قرآن سے وضاحت نہ ملتی تو وہ ایسے مسئلہ کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہی حل کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل تھا کہ آپ کے پاس جب کوئی معاملہ پیش ہوتا تو آپ قرآن میں اس کا حکم تلاش کرتے، اگر قرآن میں حکم نہ ملتا تو سنت میں اس کی نظیر تلاش کرتے۔ بعض دفعہ آپ اعلان کروا دیتے کہ فلاں معاملہ سے متعلق اگر کسی صحابی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یا فرمان معلوم ہو تو وہ اطلاع دے۔ لوگ یہ سن کر جمع ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قرآن کے بعد سنت ہی پر عمل کرتے رہے۔ آپ نے اپنے عہد میں خلیفہ وقت کی حیثیت کو ایک ختم نصیحت کی کیا کہ اگر کتاب اللہ میں کوئی حکم یا پائیں تو اس کے مطابق فیصلہ کریں، اس کی موجودگی میں دوسری جانب متوجہ نہ ہوں۔ اگر کسی معاملہ کا حل کتاب اللہ میں نہ ملے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بھی اپنے عہد خلافت میں قرآن کے بعد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پر عمل کرتے رہے۔ حجیت حدیث فقہاء ائمہ کی نظر میں، ائمہ اربعہ نے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے بعد دوسرے ماخذ قانون کا درجہ دیا ہے۔ انہوں نے حدیث فہمی کے لیے اپنی عمریں گزار دی اور آنے والی نسلوں کے لیے احادیث کی کتب مرتب کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو وہ بسر و چشم تسلیم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ جب صحیح حدیث موجود ہو تو میرا ایمان وہی ہے۔ صفحہ نمبر 169 یعنی 169۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو رد کیا وہ تباہی کے کنارے جا پہنچا۔ سوال، انکار حدیث کا تجزیہ کیجیے یا منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات رقم کیجیے۔ صفحہ نمبر 169 یعنی 169 ہی جاری ہے۔ جواب، انکار حدیث، منکرین حدیث کو دو گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، وہ مسلمان لوگ جو حدیث نبوی کی اہمیت کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی موجودگی میں کسی دوسری چیز یعنی حدیث کی قطعاً ضرورت نہیں۔ نمبر 2، وہ غیر مسلم لوگ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض ہیں یعنی اعتراض کرتے ہیں۔ علماء کرام نے ہر دور میں ان دونوں گروہوں کے اعتراضات کا مدلل جواب دیا ہے۔ ذیل میں ان دونوں گروہوں کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ مسلم منکرین حدیث کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نمبر 1، کتابت حدیث سے متعلق اعتراض۔ معترضین یعنی جو لوگ اعتراض کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تکتموا انی غیر القرآن ومن قطبہ فلیمحہ، یعنی مجھ سے قرآن کے سوا اور کچھ نہ لکھو اور اگر کسی نے لکھا ہو تو مٹا ڈالے، تو اس فرمان کی روشنی میں احادیث کا لکھنا رسول اللہ کی نافرمانی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے، اس اعتراض کا جواب یوں دیا جاتا ہے کہ ابتدا میں اسلام اور مسلمانوں کے حالات میں جلد تغیر واقع ہو رہا تھا، یعنی تبدیلی ہو رہی تھی۔ قرآن مجید بتدریج نازل ہو رہا تھا، اس لیے حضور کا یہ خیال تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی شخص غلطی سے حدیث کے جملوں کو آیت قرآن کا جزء سمجھ کر شامل کر لے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کر دیا۔ جب اسلام کثرت سے شائع ہو گیا، قرآن کے بہت سے حافظ پیدا ہو گئے تو مسلمانوں کی تعلیم کا انتظام ہو گیا اور اصحاب صفہ کا مدرسہ بھی قائم ہو گیا، تو یہ خدشہ نہ رہا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے فرمایا
جو کچھ سنا کرو لکھ لیا کرو، اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک انصاری نے عرض کیا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں مجھ کو اچھا معلوم ہوتا ہے مگر یاد نہیں رہتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کام لو، یعنی لکھ لیا کرو۔ صفحہ نمبر 170۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم حدیث کی اجازت بھی دی ہے، چنانچہ خذوا ما حدثکم، ہماری حدیث ابن مسعود سے سیکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، یہ تو الفاظ ہیں خذوا ما حدثکم یعنی ہماری حدیث سیکھو، اور اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یعنی ابن مسعود سے شاید اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے سیکھو۔ تو ہماری حدیث سیکھو یعنی ابن مسعود سے سیکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ احفظوا واخبروا بہ من ورائکم، جو مجھ سے سنا ہے اس کی حفاظت کرو اور دوسروں کو سنا دو۔ 2 قرآن کافی ہے۔ منکرین حدیث کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اس میں تمام امور پر روشنی ڈال دی گئی ہے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اس لیے احکام دین سمجھنے کے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جواب، قرآن نے بعض احکام کو صراحت یعنی وضاحت سے بیان کیا ہے، بعض احکام کی وضاحت نہیں کی، اس لیے جن احکام کی وضاحت قرآن میں موجود نہیں انہیں سمجھنے کے لیے حدیث نبوی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں۔ مثلا قرآن مجید میں نماز، زکوٰۃ، حج اور حلال و حرام سے متعلقہ احکام کی وضاحت نہیں فرمائی گئی۔ ان احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے لیے حدیث ہی سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن فہمی اور احکام قرآن پر صحیح طور پر عمل کرنے کے لیے ضرورت حدیث مسلم ہے۔ 3 حدیث کے حوالے سے حدیث کا انکار۔ منکرین حدیث اہل حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ جو بات میں کہوں اسے قرآن پر لکھ لیا کرو، اگر وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو تو میرا قول وہی ہے، اگر اس کے خلاف ہو تو میرا قول نہیں، میں اللہ کی خلاف ورزی آخر کیسے کر سکتا ہوں جب کہ اسی کے ذریعے سے خدا نے مجھ کو ہدایت دی ہے۔ جواب، منکرین حدیث نے جس حدیث سے استدلال پکڑا ہے اس کے بارے میں حدیث فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے جسے زنادقہ اور خوارج نے وضع کیا ہے، چنانچہ حدیث ثابت ہی نہیں تو اعتراض کیسا۔ نمبر 2، اگر یہ حدیث موضوع نہ بھی ہو تو اس میں حدیث کی کون سی مخالفت کی گئی ہے؟ حدیث قرآن مجید کے مطابق ہی تو ہے، کوئی حدیث بھی قرآن مجید سے متصادم نہیں۔ اہل سنت حضرات پہلے قرآن ہی پر عمل کرتے ہیں، اگر قرآن میں کسی بات کی وضاحت نہ ہو تو وہ حدیث سے مدد لیتے ہیں۔ قرآن میں جس بات کی وضاحت نہیں ہوتی حدیث اس بات کی وضاحت میں عین مزاج قرآن ہی کے مطابق کرتی ہے۔ اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوب کے ذریعے سے وضاحت فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا يوحى، یعنی پیغمبر اپنی خواہش سے امور دین میں انہیں بولتا بلکہ وحی سے کہتا ہے۔ اگر منکرین حدیث قرآن مجید کی مندرجہ ذیل دلیل پر غور کر لیں تو پھر یہ سنن دارمی کی یہ بات بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 171، وہ یہ ہے، قال کان جبریل ینزل علی النبی بالسنہ کما انزل علیہ القرآن، یعنی جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح قرآن نازل کرتے تھے اسی طرح حدیث نازل کرتے تھے۔ 2 وہی غیر مطلوب پر اعتراض۔ منکرین حدیث کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ حضور جو کچھ کرتے تھے وہی کی روح سے کرتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کو اپنی طرف سے بھیجی ہوئی ایک قسم کی وحی پر تسلی نہ ہوئی، چنانچہ دوسری قسم کی وحی کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ یہ دو رنگی آخر کیوں؟ اس اعتراض کا جواب مولانا ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ یوں دیتے ہیں، آپ تو دو رنگی وحی پر ہی حیران ہیں، مگر آنکھیں کھول کر آپ نے قرآن پڑھا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کتاب سیرنگی وحی کا ذکر کرتی ہے، جن میں صرف ایک رنگ کی وحی قرآن میں جمع کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ شورى کی آیت اللہ میں فرمایا گیا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يَكَلَّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا
یشاء انہ علی حکیم۔ ترجمہ: کسی بشر کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے گا مگر وحی کے طریقہ پر یا پردے کے پیچھے سے، یا اس طرح کے ایک پیغامبر بھیجے اور وہ اللہ کے اذن سے وحی کرے۔ جو کچھ اللہ چاہتا ہو وہ برتر اور حکیم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بشر پر احکام و ہدایات نازل ہونے کی 3 صورتیں نازل بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1 براہ راست وحی یعنی القاء و الہام، دوسرے پردے کے پیچھے سے کلام، اور تیسرے اللہ کے پیغامبر یعنی فرشتے کے ذریعے سے وحی۔ قرآن مجید میں جو وحیاں جمع کی گئی ہیں وہ میں سے صرف تیسری قسم کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف ایک قسم کی وحیوں پر مشتمل ہے۔ رسول کو ہدایات ملنے کی باقی 2 صورتیں جن کا ذکر سورہ شورى والی آیت میں کیا گیا ہے وہ ان کے علاوہ ہیں۔ اب خود قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ان صورتوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات ملتی تھیں۔ 5 بعض منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ حدیث کی روایات عہد خلفائے راشدین میں ممنوع تھیں۔ سلسلہ روایت حدیث عہد عباسیہ سے شروع ہوا۔ بعض منکرین حدیث کا کہنا ہے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کی روایات عہد خلفائے راشدین میں ممنوع تھیں۔ سلسلہ روایت حدیث عہد عباسیہ سے شروع ہوا۔ اس میں اکثر بادشاہوں کے سیاسی اغراض کا دخل ہے۔ جواب: اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ حدیث کی روایت اور حدیث پر عمل عہد عباسیہ سے شروع ہوا اور اس سے پہلے حدیث کوئی چیز نہ تھی، تو لازم آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام امت گمراہ ہو گئی تھی اور دنیا میں ایک بھی مسلمان نہ رہا تھا۔ گویا خلافت بنی عباس نے اس دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ حالانکہ خلفائے بنی عباس نے مسئلہ خلق قرآن رائج کرنا چاہا مگر ہر قسم کے جبر و تشدد کے باوجود وہ اسے تسلیم نہ کروا سکے۔ صفحہ نمبر 172۔ تاریخ شاہد ہے کہ خلفائے راشدین کے عہد میں کتابت حدیث شروع ہو چکی تھی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا، جس کی فہرست معتبر کتب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ عہد خلافت راشدہ میں بے شمار حفاظ حدیث موجود تھے اور اس عہد میں کتابت حدیث کا ایک ذخیرہ جمع ہو چکا تھا۔ مثلاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا۔ حضرت علی نے فتاویٰ لکھے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے یادداشتیں مرتب کی تھیں اور جو اقوال نبی پر مشتمل تھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا۔ خلافت راشدہ میں احادیث کی مفصل فہرست تاریخ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نمبر 6 منکرین حدیث کا ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ بعض حدیثوں سے رسول کریم اور اسلام پر اعتراضات قائم ہوئے ہیں۔ جواب: کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا اسلام پر کوئی معقول اعتراض ہو سکتا ہو۔ اگر معترضین کی نظر میں کوئی حدیث ایسی ہے تو اس کی ذمہ داری محدثین پر نہیں، کیونکہ جو ان کے اصول روایت کے اعتبار کے درجے سے گر گئی وہ ان پر حجت نہیں۔ نمبر 7 بعض حدیثوں سے نزول وحی حسب خواہش رسول ثابت ہوتا ہے۔ جواب: اگر وحی کا نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یعنی منشا کے مطابق ثابت ہوتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے، کیونکہ خود قرآن مجید کی بعض آیات سے نزول وحی حسب خواہش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ مثلاً آپ دل سے چاہتے تھے کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، چنانچہ خدا نے آپ کی خواہش پوری کر دی اور قرآن میں کعبہ کی طرف منہ پھیر لینے کا حکم دے دیا گیا۔ ایک دوسری مثال یہ ہے کہ جب رسول اکرم نے ایک مرتبہ صحابہ کی ضیافت یعنی دعوت کی تو صحابہ کھانا کھا کر بیٹھے رہے اور طویل گفتگو کرنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھنے کے لیے کہنے سے شرمائے تو خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی یہ آیت نازل کر دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اس بات سے نبی کو تکلیف ہوتی تھی اور وہ تم سے شرم آتا تھا، اللہ حق بات بتانے میں شرم نہیں کرتا۔ 8 معترضین کا کہنا ہے کہ بعض مسائل سے متعلق حدیثوں میں اختلاف ہے۔ جواب: جس طرح قرآن میں مختلف وقتوں میں بتدریج احکام نازل ہوتے رہے اور لوگوں کی برائیاں آہستہ آہستہ ختم کی جاتی رہیں، اسی طرح احادیث کے مضامین میں بھی وقت کے مطابق تھیں۔ جس طرح قرآن مکمل ہونے کے بعد احکامات الہی مکمل ہو گئے، اسی طرح حدیث بھی قرآن ہی کے ساتھ مکمل ہوئی۔ آئمہ نے اخیر زمانہ کے اقوال و افعال کو حجت گردانا ہے۔ ان احادیث پر عمل نہیں کیا جاتا جو ابتدائی اسلام میں تکمیل قرآن سے پہلے کی ہیں۔
اگر کوئی حدیث قرآن سے متصادم ہو تو اس پر عمل ہی نہیں کیا جاتا۔ معترضین کی نظر میں اگر کوئی حدیث قرآن سے متصادم ہے یعنی ٹکراتی ہے تو ائمہ حدیث اس پر زور ہی نہیں دیتے، کیونکہ ممکن ہے وہ حدیث موضوع ہو یعنی گھڑی ہوئی ہو۔ صفحہ نمبر 173۔ 9، معترضین کہتے ہیں کہ بعض احادیث کی روح سے رسول اکرم سے نسیان ثابت ہے یعنی بھولنا ثابت ہے۔ وحی الہی میں نسیان کا دخل نہیں مانا جا سکتا۔ جواب، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع دونوں کا تعلق مسائل سے ہے، نہ کہ دنیاوی امور سے۔ رسول اکرم سے کسی مسئلہ کی تعلیم یا بیان میں سہو و نسیان کا سرزد ہونا ثابت نہیں۔ بعض معمولی دنیاوی امور میں 1-2 دفعہ ایسا ہوا ہے، جیسے ایک خواب کی تعبیر میں آپ کو غلطی لگ گئی تھی مگر مسائل میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ 10، منکرین حدیث کا کہنا ہے کہ حدیث کو زیادہ سے زیادہ علم تاریخ جیسا تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ جواب، یہ غلط ہے۔ حدیث تاریخ جیسا علم نہیں ہے۔ حدیث و تاریخ میں یہ فرق ہے کہ علم حدیث ایک صحیح اور صحت مند علم ہے اور علم تاریخ مشتبہ ہے، اس کی سند کا کوئی اہتمام نہیں، لہٰذا ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں۔ غیر مسلموں کے حدیث پر اعتراضات۔ نمبر 1، سر ولیم میور نے اسلام پر اعتراضات کرنے کے علاوہ حدیث پر اعتراضات کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی زمانہ میں جب مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ جنگ تھا، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ پرجوش گفتگو کا مضمون سوائے اس شخص یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کے اور کیا ہو سکتا تھا جو اس فاتح قوم کے وجود میں آنے کا باعث ہوا۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کی یعنی کی پیروی کرنے والے یعنی صحابہ کرام کی گفتگو زیادہ تر انہی کے متعلق ہوتی تھی۔ یہ وہ مواد تھا جس سے حدیث نے خوب ترقی کی۔ جواب، حدیث بیان کرنے والے اصحاب زیادہ تر جنگوں میں شریک نہیں ہوئے۔ بے، صحابہ کا روایت حدیث میں مشہور ہونا کوئی معیوب بات نہیں، وہ رسول اللہ کے اقوال و افعال ہی بیان کرتے تھے، دل سے نہیں کرتے تھے۔ 2، ڈاکٹر اسپرنگر نے امام بخاری پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ہے کہ جن اصول و قواعد کی پابندی امام بخاری نے کی ان پر تنقید کا نام چسپاں نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ راویوں کا سلسلہ پورا ہے یعنی منقطع تو نہیں ہوا، اور ان راویوں کے چال چلن کو دیکھ لیتا تھا کہ ایک قاعدہ اس نے یہ بھی مقرر کیا ہوا تھا کہ جو حدیث اس کے اپنے متعصبانہ خیالات کے مطابق نہ ہو اسے رد کر دیتا تھا۔ اس لیے اس کے کسی حدیث کو رد کر دینے کا یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ وہ حدیث واقعی ناقابل وثوق ہے یعنی ناقابل اعتبار ہے، مگر اس کی جامع دوسری مسندوں میں یہ امتیاز ضرور رکھتی ہے کہ وہ کسی خاص مذہب کا پیرو نہ تھا، بلکہ صرف حدیثوں کی فرضی صحت اور راویوں کی راست بازی وغیرہ ہی پر سارا در و مدار رکھتا تھا۔ جواب، ڈاکٹر اسپرنگر نے صرف شرائط بخاری کو دیکھ کر یہ رائے قائم کی ہے، اسے اصول حدیث سے واقفیت نہیں، اسی لیے کہہ دیا کہ امام بخاری صرف روایت کے پابند تھے، اصول ور روایت سے کام نہ لیتے تھے۔ حدیث کی تنقید کے 2 طریقے تھے، ایک روایت اور دوسری درایت۔ درایت کے اصول قرآن و حدیث سے تعامل صحابہ میں موجود ہیں، ان سے بھی تو محدث اور ائمہ کام لیتے تھے، ان کے گھڑنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ صفحہ نمبر 174۔ اصول روایت ہر محدث کو اپنے مقرر کرنا پڑتے تھے کہ وہ کن قواعد و ضوابط کے تحت اپنی ذات تک پہنچنے والے سلسلے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہے۔ ان اصولوں میں ائمہ کا اختلاف ہے، امام بخاری کے اصول اور امام مسلم کے اصول مختلف ہیں۔ ان کا مدار تو محدث کے اطمینان پر ہے کہ وہ کس کس قوم کے اشخاص کو اور کس کس قوم کی روایات کو صحیح تسلیم کر سکتا ہے۔ اس لیے ہر امام اور محدث کو اپنی ذات تک پہنچنے والے سلسلہ کی درستگی کی فکر ہوتی ہے اور ان کو وہ ظاہر کرتا ہے تاکہ دوسروں کو رائے قائم کرنے کا موقع ملے۔ اصول درایت تو قطعی اور پختہ ہیں، ان کو دیکھنا ہی پڑتا ہے، ان کا کیا ذکر کہ وہ پہلے ہی سے مقرر شدہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا قصہ نہیں کیا تھا، اس بات کو انہوں نے خود ظاہر کر دیا ہے کہ میں نے بہت سی حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ امام بخاری متعصب نہ تھے اور نہ ہی انہوں نے اپنی سند کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ صفحہ نمبر 174 ہی جاری ہے۔ انہوں نے اصول حدیث کو پرکھنے کے لیے پیش نظر رکھے تھے ان اصولوں کی بنیاد وہم یا تحسب پر نہیں تھی۔ ڈاکٹر اسپرنگر کا یہ کہنا کہ امام بخاری کسی خاص مذہب کے پیرو نہ تھے بالکل غلط ہے، وہ شافعی المذہب تھے۔ اگر وہ کسی مسلک سے نہ بھی ہوتے تو اس سے معترضین کو کیا تقویت پہنچتی ہے؟ بہت سے محدث خود مجتہد اور صاحب مذہب ہوئے ہیں۔
راویوں کی راست بازی کی جانچ کے طریقے کو فرضی قرار دینا بذات خود ایک تعصب ہے جو معترضین کی جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ تحقیق میں سختی کرنے کو تعصب نہیں کہا جا سکتا۔ نمبر 2، مسٹر میور نے اعتراض کیا ہے کہ محدثین تنقید میں ایسی سختی سے کام لیتے تھے کہ انہوں نے 99% حدیثوں کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا۔ جواب: 99% حدیثوں کو چھوڑنے کا مطلب مسٹر میور نہیں سمجھ سکے۔ اول تو ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا بھی تو چھوڑی ہوئی تمام حدیثوں کو کسی محدث نے غلط نہیں کہا۔ امام بخاری نے صاف کہا ہے کہ میں نے بہت سی حدیثیں چھوڑ دی ہیں۔ ہر مصنف نے اپنی تصنیف کی ضرورت کے موافق حدیثیں لی ہیں۔ ایک صورت 99% چھوڑنے کی یہ کہ قاعدہ ہے کہ ایک حدیث اگر 10 راویوں کے بدلنے سے بدل جاتی ہے تو ان اسناد میں سے محدث جس سند کو قوی سمجھتا ہے اسے قبول کر لیتا ہے اور باقی کو چھوڑ دیتا ہے۔ مثلاً انما الاعمال بالنیات، اگر کسی کو 10 راویوں سے پہنچی، ان میں سے 2 قوی اور 8 ضعیف تھے، اس نے یہ 2 سندیں اختیار کر لیں اور باقی کو ترک کر دیا، تو کہا جائے گا کہ 10 حدیثوں میں سے 2 حدیثیں قبول کر لی گئی ہیں۔ حدیثوں کا شمار باعتبار روایت ہے، متن پر نہیں۔ حدیثوں کا شمار باعتبار روایت ہے، متن پر نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی 3 لاکھ حدیثوں کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ اصل متن کی تعداد کیا ہوگی۔ صفحہ نمبر 175۔ باقی حدیثیں سب قسم کی ہیں، صحیح، ضعیف اور موضوع وغیرہ۔ ان میں سے کچھ کا اختیار کرنا اور کچھ کا چھوڑ دینا تعصب نہیں ہے اور نہ ہی خلاف انصاف بات ہے۔ سوال: حدیث کے آغاز و ارتقاء پر بھرپور روشنی ڈالیے۔ جواب: آغاز حدیث: جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث سے بر رسالت ہوئے اور آپ نے حکم الہی سے تبلیغ اسلام شروع کی، حضرت ابوبکر صدیق، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت علی مرتضیٰ مشرف با اسلام ہوئے، تو اسی وقت سے یہ مسلمان ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت و اشارہ پر عمل کرنے لگے۔ وہ ہر کام رسول اکرم کو دیکھ کر یا دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کیا کرتے تھے۔ قرآن بتدریج یعنی آہستہ آہستہ نازل ہو رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کا کسی فعل میں سکوت یعنی خاموشی اختیار کرنا ہی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ تھا۔ اسی کا نام حدیث یعنی سنت ہے، لہٰذا بعثت رسول کا زمانہ ہی آغاز حدیث کا زمانہ ہے۔ حدیث عہد رسالت میں آغاز اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے اس لیے روک دیا تھا کہ قرآن و غیر قرآن یعنی حدیث دونوں مخلوط نہ ہو جائیں، یعنی آپس میں مکس نہ ہو جائیں، مل نہ جائیں۔ لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ صحابہ میں قرآن اور غیر قرآن کا شعور پیدا ہو گیا تو رسول اکرم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی۔ چنانچہ کتابت حدیث کی اجازت ملنے پر صحابہ کرام نے عہد رسالت میں حفاظت حدیث کا بیڑا اٹھایا، تاہم زیادہ تر حافظہ پر اعتماد کرتے رہے۔ تحریری ذخیرہ: عہد رسالت میں حدیث کے لیے بے شمار حافظ موجود تھے، تاہم بعض اصحاب نے حدیث کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا۔ عہد رسالت میں حدیث کا جو تحریری ذخیرہ موجود تھا اس کی مختصر فہرست درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص نے 1000 حدیثیں صحیفہ صادقہ کے نام سے جمع کی۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث لکھی تھیں۔ 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی احادیث تحریر کی تھی۔ 4، تحریری احکام اور معاہدات یعنی حدیبیہ وغیرہ اور فرامین یعنی ارشادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور نے مختلف قبائل کو بھیجے تھے۔ 5، سلاطین و عمراء کے نام رسول اکرم کے خطوط۔ 6، فتح مکہ کے موقع پر دیا جانے والا خطبہ۔ 7، خطاب الصدقہ جو رسول اکرم نے ابو بکر بن حزم دائی بحرین کو لکھوائی تھی، جو بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے آل حزم سے حاصل کر لی تھی۔ 8، عمر بن حزم کو جب حاکم یمن مقرر کیا گیا تو ایک تحریر لکھا دی تھی جس میں فرائض، صدقات، دیات، طلاق اور صلات وغیرہ کے احکام تھے۔ صفحہ نمبر 176۔ نمبر 9، عبداللہ بن حکیم یعنی صحابی کے پاس حضور کا ایک نامہ تھا جس میں مردہ جانوروں کے احکام تھے۔
10 ضحاک بن سفیان کے پاس رسول اکرم کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی جس میں شور کی دیت کا حکم تھا۔ 11 رافع بن خدیج کے پاس ایک تحریر تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ مدینہ بھی مکہ کی مثل ہی حرم ہے۔ 12 حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مجموعہ حدیث تحریر کیا تھا۔ 13 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دفتر حدیث لکھا ہوا تھا۔ 14 حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ مرتب کیا تھا جس کا نام کتاب سعد بن عبادہ تھا۔ 15 ابو موسیٰ اشعری نے حدیثیں لکھی تھیں۔ 16 سمرہ بن جندب نے بھی ایک نسخہ حدیث مرتب کیا تھا۔ 17 سعد بن ربی بن عمرو بن ابی زبیر انصاری نے حدیثیں جمع کی تھیں۔ 18 عبداللہ بن ربیہ بن مرثد اسلمی نے بھی حدیث جمع کی تھی۔ حدیث عہد صحابہ میں صحابہ اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات سے والہانہ شغف یعنی محبت رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے آپ کے فتاوی اقوال و خطبات نہ صرف اپنے سینوں میں محفوظ رکھے بلکہ انہیں سینہ بسینہ یعنی نسل در نسل منتقل کرنے کے لیے بھی کوشاں رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارتقاء حدیث کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ ان کے شاگردوں کی تعداد 200 سے زیادہ تھی، ان میں 28 عورتیں اور بچوں کے علاوہ جلیل قدر اصحاب مثلاً ابو موسیٰ اشعری، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عمرو بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ شامل تھے۔ حضرت عمر نے تعلیم حدیث و فقہ کے لیے تمام ممالک کے محروسہ میں مدارس قائم کیے۔ کوفہ میں ابن مسعود کے درس میں 4000 طلباء شریک ہوتے تھے۔ اکثر صحابہ مساجد میں بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے، مثلاً کوفہ کی مسجد میں حذیفہ بن یمان کے حلقہ میں حدیث بیان کی جاتی تھی۔ حضرت ابو دردہ دمشق کی مسجد میں درس حدیث دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کا درس حدیث مسجد نبوی میں قائم تھا۔ عہد صحابہ میں اشاعت حدیث کے 3 مرکز تھے۔ مکہ کے صدر مدرس حضرت ابن عباس اور مدینہ کے حضرت ابن عمر اور حضرت زید بن ثابت تھے۔ کوفہ میں حضرت ابن مسعود معتبر حافظ حدیث تھے۔ خلافت راشدہ میں حدیث کا تحریری ذخیرہ۔ نمبر 1 حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا جس میں 500 احادیث تھیں۔ 2 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی تحریری شکل میں موجود تھے۔ فتاوی یعنی فتوے، صفحہ نمبر 177 یعنی 177۔ 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یادداشتیں تحریر کی تھیں۔ 4 ابو موسیٰ اشعری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور خطوط جمع کیے تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں جمع کی تھیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو جو خطوط لکھے ان میں بکثرت احادیث موجود تھیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پر مشتمل کتاب الفرائض مرتب کی تھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے اور خطوط جمع کیے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث پر مشتمل کتاب الفرائض مرتب کی تھی، اور حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ احادیث مرتب کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث تحریر کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد حمام بن منبع نے ان کی روایت کردہ حدیث جمع کی تھی جو صحیفہ حمام بن منبع کے نام سے مشہور ہیں۔ حدیث عہد تابعین میں تابعین نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے احادیث سنی تھیں، ان میں بکثرت حفاظ حدیث یعنی حافظ پیدا ہوئے تھے۔ حدیث کے تابعین روایت حدیث میں بہت محتاط تھے۔ جب کوئی تابعی حدیث بیان کرتا تو پہلے سند بیان کرتا۔ عہد تابعین میں کئی مدارس حدیث قائم تھے، مثلاً نمبر 1 محدث علی بن عاصم کی درسگاہ تھی جس میں 30,000 آدمی شریک ہوا کرتے تھے۔ شیخ یزید ابن ہارون کی درسگاہ بغداد میں تھی جس میں 70,000 طلباء حدیث لکھنے والے تھے۔ ابو مسلم کی درسگاہ بغداد میں تھی جس میں تقریباً 40,000 طلباء حدیث لکھنے والے تھے۔ شیخ سلیمان بن حرز کا درس قصر خلافت کے قریب قائم تھا جس میں خلفاء و امراء شریک ہوتے تھے، ان میں مامون رشید خود حدیثیں لکھا کرتا تھا۔ بغداد میں علامہ فریابی کا بھی درس حدیث قائم تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں 70,000 آدمی شریک ہوتے تھے۔ ذخیرہ حدیث عہد تابعین میں نمبر 1 ابن شہاب ظاہری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو احاطۂ تحریر میں لانے کا اہتمام کیا۔ 2
ابو زناد نے حلال و حرام سے متعلق مسائل جمع کیے۔ 3 امام ظاہری نے اس قدر احادیث جمع کی کہ ان کی تحریر کردہ مسودات کو کئی اونٹوں پر لا کر کتب خانہ سے لایا گیا۔ 4 مرویات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی مجموعے مرتب ہوئے۔ 5 مروان بن حکم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں لکھائیں۔ 6 ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صاحبزادے ابو بردہ نے احادیث مرتب کی۔ یہ مجموعہ ابو ہریرہ ابو بردہ ان ابن ابی موسیٰ کے نام سے مشہور ہوا۔ صفحہ نمبر 178۔ 7 سعید بن جبیر تابعی تھے، انہوں نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کی فرمائش پر ایک تفسیر لکھی، انہوں نے ابن عباس کی روایات بھی جمع کی۔ 8 حمام ابن منبع شاگرد تھے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا۔ 9 بشیر بن نہیک تابعی تھے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ احادیث تحریر کی۔ 10 وہب تابعی تھے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات تحریر کی۔ 11 نافع یہ بھی تابعی تھے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے یہ۔ 12 ابان نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات یعنی ان کی روایتیں جو ہیں وہ لکھی۔ 13 عروہ بن زبیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی پر 2 کتابیں لکھی اور غزوہ بدر کا حال علیحدہ علیحدہ طور پر لکھ کر خلیفہ عبد الملک کو بھیجا۔ 14 خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو لکھا تھا کہ وہ احادیث جمع کریں اور مساجد میں درس حدیث جاری کروائیں۔ 15 عہد تابعین میں احادیث تحریر کرنے کا کام زوروں پر رہا، تاریخ حدیث بیان کرنے والوں نے احادیث تحریر کرنے والوں کے کم از کم 40 نام گنوائے ہیں۔ عہد تدوین حدیث دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تابعین کے دور تک لوگ احادیث تحریر کرتے رہے۔ اس دوران وضع حدیث کا فتنہ بھی برپا رہا، جس کے باعث علماء امت میں فروعی اختلافات پیدا ہو گئے اور احادیث کو شک کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ بعد میں آنے والے علماء کرام نے موضوع احادیث کی شناخت کے اصول مقرر کیے اور علم حدیث کو باقاعدہ ایک فن کی شکل دی۔ پہلے ادوار میں حدیث کی باقاعدہ تدوین نہیں کی گئی تھی، اب تدوین حدیث کا دور آیا اور احادیث پر باقاعدہ کتب تالیف کی جانے لگی۔ اس دور تک احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو چکا تھا، اب ان احادیث کو اصول و فن کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا، کسوٹی یعنی معیار پر۔ سندوں کی ایسی جانچ ہوئی کہ باریک سے باریک سکم بھی بے نقاب کر دیا گیا۔ سکم یعنی تھوڑی سی غلطی، کوئی باریک غلطی بھی۔ راویوں کی تحقیق کے لیے ان کے حالات جمع کیے گئے اور اسماء الرجال کا فن وجود میں آیا۔ اس سے یہ فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ کون سا راوی قابل اعتماد ہے، کون سا قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی اسنا میں حدیثوں کی طرف بڑھ گئے، بعض احادیث کی ایک سو اسناد جمع ہو گئیں۔ ایسی حدیثوں کے متن میں کہیں فرق نظر آتا تو ان کا آسانی سے موازنہ مقابلہ ہو سکتا تھا۔ رفتہ رفتہ علماء حدیث نے تحقیق و تنقید کے سائنٹیفک اصول وضع کر لیے اور تمام احادیث کو انہی اصولوں پر پرکھا جانے لگا۔ تدوین حدیث کے ابتدائی دور میں مندرجہ ذیل کام سر انجام دیے گئے۔ نمبر 1 احادیث نبوی کو آثار صحابہ اور اقوال تابعین سے الگ کر کے مرتب کیا گیا۔ نمبر 2 قابل اعتماد روایات کے الگ مجموعے تیار کیے گئے۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 179۔ 3 علم حدیث کی حفاظت کے لیے محدثین نے مختلف علوم کی بنیاد ڈالی۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ تدوین حدیث کے متعلق سب سے پہلی تصنیف کس کی ہے۔ بعض لوگ عبد الملک بن عبدالعزیز بن جری کی کتاب کو پہلی تصنیف قرار دیتے ہیں اور بعض لوگ حضرت امام مالک کی موطا کو تدوین حدیث کے ذمہ میں مقدم جانتے ہیں۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے ربی بن سبی متوفی 160 ہجری نے بصرہ میں کتاب حدیث کی تصنیف و تبویب کی تھی۔ انہی دنوں سعید بن عروبہ متوفی 156 ہجری نے بھی ایک کتاب تصنیف کی تھی۔ بہرحال ان سب مصنفین میں حضرت امام مالک کا نام نمایاں ہے، جن کی احادیث پر مشتمل کتاب آج بھی موجود ہے، یعنی موطا امام مالک۔ اس عہد میں مندرجہ ذیل مصنفین کتب حدیث کے نام قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1 امام مالک نے اپنی کتاب موطا تعریف کی۔ سعید بن عروبہ متوفی 156 ہجری، معمر بن راشد جمنی متوفی 153 یعنی ان کی پیدائش
ان کا دور متوفی سے مراد. نمبر 4 خالد بن یمنی. نمبر 5 ربی بن سبی. نمبر متوفی 160 ہجری. 6 ابو عمرو بن عبد الرحمن متوفی 157 ہجری. 7 ابو عبداللہ سفیان بن سعید سوری متوفی 161 ہجری. 8 ابو سلمہ حماد بن سلمہ متوفی 167 ہجری. 9 عبداللہ بن مبارک متوفی 181 ہجری. 10 حیثم بن بشیر واسطی متوفی 183 ہجری. اور 11 سفیان بن عینیہ متوفی 198 ہجری. دور تدوین حدیث دراصل خلافت بنو عباسی سے شروع ہوتا ہے. اسی دور میں فن حدیث نے ارتقائی منازل طے کی. اس عہد میں بے شمار محدث پیدا ہوئے اور جن کی تصانیف کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی ہے. ان کتب حدیث میں سے 6 کتابوں نے قبول عام کا درجہ حاصل کیا اور انہیں ہر زمانہ کے علماء نے مستند قرار دیا. ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جن کے نام درج ذیل ہیں. نمبر 1 صحیح بخاری امام اور اس کے مصنف امام ابو عبداللہ بن محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256 ہجری. 2 صحیح مسلم اور یہ ہے امام مسلم بن حجاج نشاپوری کی متوفی 261 ہجری. نمبر 3 سنن ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزدینی متوفی 272 ہجری. نمبر 4 سنن ابو داود اور یہ تالیف ہے ابو داود سلیمان بن الاشد سجستانی متوفی 276 ہجری. نمبر 5 جامع ترمذی اور یہ ہے ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی کی. اور نمبر 6 سنن نسائی یہ ہے ابو عبد الرحمن احمد بن شہیب بن النسائی کی. یہ ہے متوفی ہیں، ان کا دور ہے 303 ہجری. یاد رہے کہ صحاح ستہ کی ترتیب میں اختلاف ہے. بعضوں نے یہ ترتیب یوں قائم کی ہے: نمبر 1 بخاری، نمبر 2 مسلم، نمبر 3 ترمذی، نمبر 4 ابو داؤد، نمبر 5 ابن ماجہ اور نمبر 6 نسائی. جب کتب حدیث باقاعدہ مدون و مرتب ہونے لگی تو ان کے مجموعہ جات کو مندرجہ ذیل قسم کے نام دیے گئے. نمبر 1 مسند، نمبر 2 معجم، نمبر 3 مستدرک، نمبر 4 مستخرج، 5 40، نمبر 6 صحیح، نمبر 7 جامع، نمبر 8 سنن اور نمبر 9 عمالی. صفحہ نمبر 180. صحاح ستہ کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب حدیث کو بھی نمایاں مقام حاصل ہے. نمبر 1 موطا اور اس کے لکھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. 2 کتاب الزہد الرقاق یہ ہے شیخ عبد المبارک کی. 3 کتاب الخراج یہ ہے امام ابو یوسف کی. مسند موسیٰ کاظم یہ ہے امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق کی. 5 مسند امام احمد حنبل یہ ہے امام احمد بن حنبل کی. سنن ابن ماجہ یہ ہے ابن ماجہ، بعضوں نے اسے صحاح ستہ میں 6 نمبر پر شامل کیا ہے. اور سنن دارمی یہ ہے امام دارمی کی. ادوار تاریخ حدیث سے متعلق. ادوار جمع ہے دور کی. ارتقاء حدیث کی تاریخ بیان کرنے کے لیے مورخین حدیث نے مختلف طریقے استعمال کیے ہیں. مثلاً سلف صالح نے تاریخ حدیث کو قرون ثلاثہ میں تقسیم کیا ہے. قرون اول بعثت رسول کریم سے 110 ہجری تک، یہ عہد رسالت عہد صحابہ کہلاتا ہے. قرون دوم 111 ہجری سے 170 ہجری تک، یہ عہد تابعین کہلاتا ہے. عہد تابعین کہلاتا ہے. قرون سوم 171 ہجری تا 220 ہجری تک، یہ عہد تبع تابعین کہلاتا ہے. بعضوں نے یہ اصول رکھا ہے کہ قرون دوم کے شروع ہونے یعنی 170 ہجری تک جن کی وفات ہوئی وہ قرون اول کے رجال تھے، یعنی مرد تھے، اصحاب تھے. قرون دوم کے رجال 220 ہجری تک، قرون سوم کے رجال 260 ہجری تک. بعضوں نے اس کے بعد والے دور کو عہد اختلافی یعنی 310 ہجری کا نام دیا ہے. بعضوں نے ادوار کی تقسیم یعنی دوروں و زمانوں کی تقسیم ایسے کی ہے: پہلا دور عہد رسالت، دوسرا دور رسول اللہ کی وفات سے پہلے پہلی صدی ہجری کے خاتمہ تک، تیسرا دور 101 ہجری سے 150 ہجری تک، اور چوتھا دور 151 ہجری سے 450 ہجری تک، یعنی فن حدیث کی تکمیل کا دور. سوال: فتنہ وضع حدیث کا جائزہ لیجیے.
صفحہ نمبر 181. جواب: وضع و تدلیس سے حدیث. جھوٹی حدیثیں گھڑنے کی ابتدا خلافت راشدہ کے بعد سے ہوئی. شریر قسم کے لوگوں نے مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے نئی حدیثیں گھڑنا شروع کر دیں. ان لوگوں میں حضرت عثمان اور حضرت علی کے مخالفین پیش تھے. یہ سلسلہ چل نکلا اور اس نے ایک فتنہ کی صورت اختیار کر لی. اغراض وضع حدیث. جھوٹی حدیثیں گھڑنے کے کئی اسباب تھے، کئی وجوہات تھیں. مثلا نمبر 1، دور صحابہ کے بعد اسلامی فتوحات پھیل گئیں. جہاں کوئی حدیث جاننے والا جاتا لوگ اس کو سر آنکھوں پر بٹھاتے. محدثین کی ایسی قدر و منزلت تھی کہ سلاطین و عمرا بھی ان پر رشک کرتے تھے. اس لیے بعض لوگوں کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ بھی حدیثیں جمع کر کے مرجع خلائق یعنی لوگوں کی توجہ حاصل کریں. چنانچہ اس قسم کے لوگ اپنی نئی اور دلچسپ حدیث گھڑنے لگے اور بعض اصل حدیثوں میں کچھ تصرف کر کے یعنی ان میں کچھ بڑھا چڑھا کے کمی بیشی کر کے جدت کے ساتھ بیان کرنے لگے. دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں کئی قسم کے فرقے پیدا ہو گئے، تو ہر فرقہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے اپنے عقائد کے مطابق حدیثیں وضع کرنے لگا، گھڑنے لگا. تیسری وجہ یہ تھی کہ مخالفین اسلام نے اسلام میں تفرقہ بازی کے لیے حدیثیں وضع کر کے مسلمانوں میں پھیلانا شروع کر دی. چوتھی وجہ اس حوالے سے یہ تھی کہ بعض اہل حق نے باطل فرقوں سے نفرت دلانے کے لیے حدیثیں وضع کی. بعض اہل حق نے باطل فرقوں سے نفرت دلانے کے لیے حدیثیں وضع کی. مثلا محلت بن ابی صفرا عابد الزاہد آدمی تھے، لیکن وہ خوارج کے خلاف حدیثیں وضع کرتے رہتے تھے. 5، بعض عابد الزاہد اشخاص نے لوگوں کو زہد و عبادت کی طرف راغب کرنے کے لیے احادیث وضع کی. اور چھٹی وجہ یہ تھی کہ 3 صدی ہجری میں بنی امیہ اور بنی عباس کی سیاسی دشمنی کے باعث بھی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئیں. وضع حدیث کا طریقہ. احادیث وضع کرنے والے مندرجہ ذیل قسم کے طریقے استعمال کرتے تھے. نمبر 1، واضح یعنی وضع کرنے والا، گھڑنے والا اپنے مقصود کو بہترین الفاظ و عبادت میں بطور نصیحت ظاہر کرتا تھا. 2، کسی بزرگ یا حکیم کے قول یا بنی اسرائیل کی روایات کو حدیث کہہ کر بیان کر دیا جاتا تھا. 3، کسی حدیث میں اپنے مقصد کے مطابق الفاظ کی کمی بیشی کر دی جاتی تھی. 4، کسی ضعیف حدیث کی سند کو صحیح حدیث سے بدل دیا جاتا تھا. 5، حدیث کا اصل لفظ بھول کر اس کی جگہ کوئی مرادف لفظ لگا دیا جاتا تھا، مترادف لفظ یعنی ملتا جلتا. 6، حدیث کا متن وضع کر کے اس سے کسی صحیح حدیث کی اسناد وابستہ کر دی جاتی تھی. تدارک یعنی اس کو ختم کیسے کیا گیا. جب علماء کرام اور محدثین نے یہ دیکھا کہ احادیث صحیحہ میں جھوٹی حدیث شامل کی جا رہی ہیں تو انہوں نے کسی حدیث کی صحت جانچنے کے لیے اصول و ضوابط مقرر کیے. اصول حدیث مقرر ہونے پر احادیث کو اسی کسوٹی پر پرکھا جانے لگا. حدیث فہمی اور حدیث پر تحقیق کرنے کے لیے بے شمار علوم وجود میں لائے گئے. مثلا علم جرح و تعدیل، علم اسماء الرجال، علم تاریخ روا وغیرہ وغیرہ. علاوہ ازیں خلفائے بنی عباس اور حکام نے بھی فتنہ و وضع حدیث کو روکنے میں مدد دی. صفحہ نمبر 182. سوال: نقد حدیث پر نوٹ لکھیے. جواب: نقد حدیث سے مراد ہے کسی حدیث کو اصول حدیث کی روشنی میں پرکھنا. جب وضع حدیث کا فتنہ بپا ہوا تو محدثین نے اصول حدیث مقرر کیے جن کی بنا پر کسی حدیث کو مقبول یا نامقبول کا درجہ دیا گیا. قبول حدیث کے لیے شرائط. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قبول حدیث کے لیے مندرجہ ذیل شرائط مقرر کی. نمبر 1، کوئی حدیث سنت قولی و فعلی کے خلاف نہ ہو. نمبر 2، وہ صحابہ و تابعین کے عمل متواتر کے خلاف نہ ہو. نمبر 3، کتاب اللہ کے عمومات کے خلاف نہ ہو بلکہ کتاب اللہ کا بیان و تفصیل ہو. نمبر 4، اگر کوئی حدیث قیاس سے جلی کے خلاف ہو، قیاس یعنی اندازہ کے خلاف ہو، تو راوی کا فقیہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ممکن ہے غیر فقیہ راوی نے روایت بالمعنی کی ہو اور مطلب خبت ہو گیا ہو، خبت یعنی ختم ہو گیا ہو. 5، سلف یعنی آئمہ بزرگ نے اس حدیث میں تان نہ کیا ہو، یعنی کوئی اعتراض نہ کیا ہو یا ان کو کوئی اس میں کوئی پس و پیش نہ ہو، اور راوی
صحابی کا عمل اس کے خلاف نہ ہو ورنہ اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔ 6 راوی متن اور سند میں دوسرے ثقات کی مخالفت نہ کرے اور نہ اس کی روایت متروک ہوگی ورنہ اس کی روایت متروک ہوگی اور ثقہ یعنی مستند کی روایات پر عمل کیا جائے گا۔ امام مالک کا ارشاد ہے کہ 4 آدمیوں سے حدیث نہیں لی جائے گی۔ نمبر 1 احمق، نمبر 2 حریص یعنی لالچی ہوا پرست، تیسرا بدعتی اور چوتھا جھوٹا شخص۔ امام مالک نے ایسے صالح عبادت گزار بزرگ سے حدیث لینے کی بھی ممانعت فرمائی ہے جس سے حدیث کے نشیب و فراز کا علم نہ ہو۔ نقد حدیث کے عالم مدرجہ ذیل محدثین کو نقد حدیث کے علماء میں شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 امام اوزاعی متوفی 156 ہجری، 2 شعبہ متوفی 160 ہجری، حشام الاستوائی متوفی 161 ہجری، سفیان ثوری متوفی 161 ہجری، حماد بن سلمہ متوفی 167 ہجری، لیث بن سعد متوفی 175 ہجری، عبداللہ بن مبارک متوفی 181 ہجری، ہیثم بن بشیر متوفی 188 ہجری، ابو اسحاق انفراری متوفی 185 ہجری، سفیان بن عینیہ متوفی 197 ہجری، وکی بن الجراس متوفی 197 ہجری، یحییٰ بن سعید القطان متوفی 189 ہجری یعنی 189، عبد الرحمن بن مہدی متوفی 204 ہجری، ابو داود الطیاسی متوفی 204 ہجری، عبد الرزاق بن حمام متوفی 211 ہجری، ابو عاصم زحاق متوفی 212 ہجری اور محمد بن ادریس شافعی، ان کا دور نہیں لکھا ہوا۔ نقد حدیث کے محمد بن ادریس شافعی۔ نقد حدیث کے بنیادی اصول، نقد حدیث کے بہت سے اصولوں میں سے مدرجہ ذیل بنیادی اصول یہ ہیں۔ نمبر 1 موضوع حدیث وضع کرنے والا خود اعتراف کرے کہ اس نے یہ حدیث وضع کی ہے، صفحہ نمبر 183۔ 2 نحو کے اعتبار سے یا معنی و مفہوم کے لحاظ سے حدیث میں کوئی خرابی نظر آئے تو اسے موضوع تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے اور مذکورہ غلطی کا حضور سے صدور ممکن ہی نہیں۔ نمبر 3 اگر کوئی حدیث عقل سلیم یا حس مشاہدہ کے خلاف ہو، اس میں تعبیل بھی نہ ہو سکے تو ایسی حدیث موضوع قرار دی جائے گی۔ 4 ایسی حدیث جس میں بالکل معمولی سی بات مثلاً فعل مستحب کرنے پر بہت زیادہ اجر کا وعدہ کیا گیا ہو اور معمولی سی بات مثلاً فعل مکروہ کے سرزد ہونے سے جہنم کی وعید ہو، موضوع قرار دی جائے گی۔ 5 جس شخص کی دروغگوئی یعنی جھوٹ اور بے دینی ثابت ہو تو اس کی روایت کردہ حدیث کو موضوع یعنی من گھڑت قرار دیا جائے گا۔ سوال صحاح ستہ سے کیا مراد ہے؟ بے صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین کا تعارف کرائیے۔ جواب صحاح ستہ صحاح لفظ ہے صحیح کی جمع ہے اور ستہ کے معنی ہے 6 یعنی 6۔ محدثین کی اصطلاح میں حدیث صحیحہ کی 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ کے نام درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری، نمبر 2 صحیح مسلم، نمبر 3 ترمذی، نمبر 4 سنن ابی داؤد، نمبر 5 سنن نسائی اور نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ بعض علماء کے نزدیک صحاح ستہ کا درجہ اسی ترتیب سے ہے جس ترتیب سے اوپر نام درج کیے گئے ہیں۔ بعضوں نے ابن ماجہ کو 5واں اور نسائی کو 6واں درجہ دیا ہے۔ بعض نے ابن ماجہ کی جگہ سنن دارمی کو داخل کیا ہے اور بعضوں نے موطا امام مالک کو داخل کیا ہے۔ بعضوں نے ترمذی کو 3 درجہ دیا ہے اور بعضوں نے سنن ابن ماجہ کو۔ صفحہ نمبر 184۔ صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ جامع ترمذی کو جامع کہا جاتا ہے۔ سنن باقی تینوں کتابوں کو سنن کا نام دیا جاتا ہے، مثلاً سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین کا تعارف۔ صحاح ستہ اور ان کے مؤلفین کا تعارف بالترتیب درج کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 صحیح بخاری۔ اس کتاب کا پورا نام الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سنن الایامہ ہے۔ عام طور پر اسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے۔ یہ باعتبار طبقات کتب حدیث طبقہ اول کی کتاب ہے۔ یہ 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب شدہ مجموعہ ہے۔ اس میں صرف انہی حدیث کو لیا گیا ہے جن کی صحت ان کے مقرر کردہ اصولوں سے ثابت ہوتی ہے۔ روایت ہے کہ امام بخاری
ہر حدیث کو شامل کرنے سے پہلے استخارہ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جب اس کی صحت پر قلب مطمئن ہو جاتا تو کتاب میں درج کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری کے سبب تالیف کے سلسلہ میں امام بخاری کا بیان ہے کہ ایک روز انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ پنکھا لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد مکھیوں کو دور کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹ منسوب ہے آپ اسے رفع کریں گے۔ آپ کے دل میں یہ اپنے استاد اسحاق کی یہ خواہش پہلے سے موجود تھی کہ احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ مرتب کیا جائے۔ چنانچہ آپ نے صحیح بخاری مرتب کرنے کا پختہ عزم کر لیا اور 16 سال کی مدت میں یہ کتاب مرتب کی گئی۔ صحیح بخاری میں 9082 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ صحیح بخاری میں 9082 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ اس میں 3450 ابواب ہیں۔ اس میں صرف صحیح احادیث درج کی گئی ہیں۔ اس میں حدیثوں کی تکرار موجود ہے، یعنی ایک ہی حدیث مختلف ابواب میں نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی حدیث سے مختلف مسائل یا احکام کا پتہ چلتا ہے۔ آپ نے ایک ہی حدیث کو مختلف سندوں سے بیان کیا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک راوی ایک حدیث کو مختصر طریقے پر بیان کرتا ہے تو دوسرا راوی اسی حدیث کو مفصل طریقے سے بیان کرتا ہے۔ کبھی مختلف راوی ایک ہی حدیث میں الگ الگ الفاظ بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری نے بعض احادیث کے الگ الگ حصے مختلف ابواب میں بھی بیان کیے ہیں تاکہ اگر ایک حدیث میں 2-3 قسم کے احکام موجود ہوں تو اسے متعلقہ احکام کے باب میں ملاحظہ کیا جا سکے۔ امام بخاری نے پہلے تو صرف احادیث جمع کی، پھر اس کے بعد ان کو تنقیدی نظر سے دیکھا اور اصول حدیث کی کسوٹی پر پرکھا، پھر حدیث کے درجے مرتب کی اور آخر میں ہر طرح سے مطمئن ہو جانے کے بعد اسے مجموعہ میں شامل کیا۔ مصنف صحیح بخاری کے مصنف کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہے۔ صحیح بخاری کے مصنف کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہے۔ آپ 13 شوال 194 ہجری کو بمقام بخارا میں پیدا ہوئے۔ بخارا کی نسبت ہی سے آپ کو بخاری کہا جاتا ہے۔ آپ کے والد اسماعیل ایک بلند پایا محدث اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ آپ کے والد بچپن ہی میں فوت ہو گئے، صفحہ نمبر 185۔ آپ نے پہلے فقہ کی جانب توجہ کی اور اس سے فراغت پانے کے بعد علم حدیث کی طرف رجوع کیا۔ آپ نے چھوٹی عمر ہی میں حدیث جمع کرنا شروع کر دی تھی۔ حافظہ بلا کا پایا تھا، جو چیز سن لیتے تھے حفظ ہو جاتی۔ 10 سال کی عمر میں امام بخاری نے مدرسہ چھوڑ دیا اور اپنے زمانہ کے محدث سے داخلی کے درس میں شریک ہونے لگے۔ ایک دفعہ داخلی نے لوگوں کو ایک سند سنانا شروع کی۔ سند کی ترتیب غلط تھی۔ امام بخاری نے فوراً ٹوکا۔ داخلی نے کتاب سے مراجعت کی، یعنی رجوع کیا، تو بخاری کے کہنے کے مطابق سند کو درست پایا۔ اس واقعہ کے وقت امام بخاری کی عمر 11 برس تھی۔ 16 برس کی عمر تک پہنچے تو آپ کو وکی اور عبداللہ بن المبارک کی جمع کردہ تمام حدیث زبانی یاد تھی۔ آپ نے 210 ہجری میں اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا ہی میں سے حاصل کی، کیونکہ حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بخارا کے پاس سے جایا کرتے تھے اور اس وقت وہ 9 عمر تھے، یعنی چھوٹے تھے۔ آپ نے 210 ہجری میں اپنی والدہ اور بھائی کے ہمراہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم بخارا ہی سے حاصل کی، کیونکہ حاشد بن اسماعیل کا بیان ہے کہ امام بخاری ہمارے ساتھ مشائخ بخارا کے ساتھ پاس جایا کرتے تھے اور اس وقت وہ 9 عمر تھے، یعنی چھوٹے تھے۔ امام بخاری نے حدیثوں کو ان کے اصل راویوں سے سننے اور جمع کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے۔ آپ بصرہ میں گئے تو آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا تھا۔ بغداد پہنچے تو وہاں کے علماء نے آپ کا امتحان لیا۔ 10 آدمیوں نے امام کے سامنے 10 حدیثیں بیان کی اور متن میں رد و بدل کر دی۔ جب سب آدمی حدیثیں سنا چکے تو امام بخاری نے ہر ایک کو باری باری بلا کر کہا کہ فلاں حدیث کی سند یوں ہے اور متن ویسے ہی نہیں جیسے تم نے پڑھا، بلکہ یوں ہے۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے علم کے معترف ہو گئے۔ آپ نے 210 ہجری میں حج بیت اللہ کا شرف حاصل کیا، پھر 212 میں مدینہ پہنچے۔ حجاز میں 6 برس مقیم رہے۔ کوفہ میں بھی کئی بار گئے، 8 مرتبہ بغداد گئے۔ مصر، جزیرہ
جزیرہ مرورے، ہرات، نیشاپور، خراسان، سمرقند اور تاشقند کا سفر حصول علم اور حدیث جمع کرنے کے لیے کیا۔ مصر، جزیرہ مرورے، ہرات، نیشاپور، خراسان، سمرقند اور تاشقند کا سفر حصول علم اور حدیث جمع کرنے کے لیے کیا۔ آپ کے شیوخ، شیخ کی جمع ہے یعنی اساتذہ کرام کی تعداد 1000 بتائی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی تعریف کے بعد امام بخاری نے اس کا باقاعدہ درس دینا شروع کیا اور 90,000 سے زائد آدمیوں نے ان سے کتاب پڑھ کر زبانی و تحریری طور پر روایت کی۔ آپ کے شاگردوں میں سے مندرجہ ذیل اشخاص کے نام قابل ذکر ہیں۔ نمبر 1، ابو عبداللہ بن یوسف، ابراہیم بن موکل نصفی، حماد بن شاکر، ابو طلحہ منصور بن محمد۔ آپ بخارا میں اقامت پذیر تھے کہ حاکم بخارا خالد بن احمد ظاہری نے پیغام بھیجا کہ آپ اپنی کتاب بخاری اور کتاب التاریخ آ کر سنایا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ علم دین، عمراء اور حکماء کی آستانوں کی جبہ سائی نہیں کر سکتا۔ اگر دین کی طرف ہے تو میری مسجد یا مکان پر آ کر عام مسلمانوں کی طرح سنو۔ آپ کی حق گوئی اور خودداری پر حاکم میں شہر ناراض ہو گیا۔ اس نے حریث بن ورقہ کو کہا کہ امام کے خلاف تہمت باندھی جائے۔ چنانچہ حریث بن ورقہ نے مشہور کر دیا کہ آپ قرآنی الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں۔ چنانچہ شہر میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، صفحہ نمبر 186، اور امیر بخارا نے آپ کو شہر سے چلے جانے کا حکم دے دیا۔ امام صاحب کے بعض رشتہ دار سمرقند کے قریب ایک گاؤں خرتنگ میں رہتے تھے۔ آپ وہیں چلے گئے۔ کچھ عرصہ بعد اہل سمرقند نے آپ کو قیام کی دعوت دی، جسے آپ نے قبول کر لیا۔ ابھی درس 20 قدم ہی چلے تھے کہ فرمانے لگے، میں بہت ضعیف ہو گیا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے بعد لیٹ گئے اور بالآخر 1 شوال 256 ہجری کو وفات پا گئے۔ نمبر 2، صحیح مسلم۔ صحیح مسلم صحاح ستہ میں دوسرے درجے پر آنے والی کتاب ہے۔ اسے الجامع الصحیح بھی کہتے ہیں۔ اس میں 4000 صحیح احادیث درج ہیں۔ اگر مکرر کو بھی، یعنی دوبارہ، مکرر کہتے ہیں جو چیز دوبارہ پڑھی جائے، اگر جس کی تکرار کی جائے، اگر مکرر کو بھی شمار کیا جائے تو کل تعداد 275 بنتی ہے۔ معاف کیجیے گا، تو کل تعداد 7275 بنتی ہے۔ اگر مکرر کو بھی شامل کیا جائے، شمار کیا جائے تو کل تعداد 7275 بنتی ہے، یعنی ایک ہی حدیث دوسری یا تیسری دفعہ بھی آئی ہے۔ اس کتاب کے ہر باب میں صرف وہی احادیث درج ہیں جو اس باب کے عنوان سے متعلق ہیں، تاکہ مطلوبہ حدیث کو آسانی سے تلاش کیا جا سکے۔ امام مسلم نے جس زمانے میں اپنی اس کتاب کو مرتب کیا، احادیث موضوعہ کا سلسلہ زوروں پر تھا، یعنی لوگ حدیثیں گھڑ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب نے کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ تحریر کیا، جس میں اصول حدیث اور جرح و تعدیل سے متعلق اہم باتیں بیان کر دیں۔ آپ نے اپنی صحیح میں حدیث لکھنے کی شرط یہ رکھی ہے کہ تمام راوی عادل، ثقہ، متصل ہوں اور علت سے پاک ہوں، یعنی ان میں کوئی عیب نہ ہو۔ راوی صحبت شیخ میں زیادہ سے زیادہ عرصہ رہے ہوں اور ان کا تقویٰ مسلم ہو، اور انہوں نے صرف اسی حدیث کو لیا ہے جس پر اجماع ہو چکا ہو۔ اگر کوئی حدیث ان کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور دیگر محدثین کے نزدیک مشتبہ ہے، یعنی شک ہے اس پہ، تو اسے چھوڑ دیا ہے۔ مصنف نے روائے حدیث کے 3 طبقے مقرر کیے ہیں۔ پہلے طبقہ میں ان محدثین کا شمار ہے جو دیانت و ثقافت میں اور علم و زہد میں اعلیٰ درجہ پر ہوں۔ دوسرے طبقہ میں ان لوگوں کا شمار ہے جو پہلے درجہ کے راویوں سے قدر کم اہلیت رکھتے ہوں۔ تیسرے طبقہ میں ان لوگوں کا شمار ہے جن کو عام طور سے مردود اور متہم بالکذب کہتے ہیں۔ اپنی اس کتاب میں مصنف نے یہ شرط رکھی ہے کہ وہی حدیث شامل کی جائے گی جس کے راوی پہلے طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اگر ضرورت ہوئی تو دوسرے طبقہ کے راویوں کو بھی جگہ دی جائے گی۔ تیسرے درجہ کے راویوں کو ہرگز کتاب میں شامل نہ کیا جائے گا۔ مصنف نے سند حدیث میں راویوں کے نام و نسب کا پورا خیال رکھا ہے۔ اگر کسی کی کیفیت یا نسب میں، یعنی ذات میں، اس کے خاندان میں فرق ہے تو اس کی توضیح کر دی گئی ہے۔ روایات کی مختلف اسناد اور الفاظ کے اختلافات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حدیثوں میں صحابہ و تابعین کے اقوال نقل نہیں کیے گئے، تاکہ اقوال صحابہ اور اقوال رسول
مکس نہ ہو جائے، آپس میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا موازنہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابیں اصل صحت میں مشترک ہیں، لیکن چند امور میں ان کا اختلاف ہے۔ نمبر 1، امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں۔ امام بخاری امام مسلم کے استاد ہیں، اس لیے استاد کو بزرگی حاصل ہے۔ امام بخاری علم حدیث کو علم مسلم کی نسبت سے زیادہ جانتے ہیں، اس بنا پر صحیح بخاری کو صحیح مسلم پر فوقیت حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 187۔ نمبر 2، مسلم کی نسبت اتصال سند، یعنی جوڑنے، سندوں کو جوڑنے، سند سے رابطہ قائم، ان کو آپس میں مربوط کرنے میں بخاری کی شرائط کڑی ہیں۔ اس سلسلے میں امام بخاری کا قول ہے کہ راوی جس سے روایت کرے اس کے ساتھ کم از کم ایک بار ملاقات شرط ہے۔ بخاری نے اس شرط کو پورا کیا ہے، لیکن مسلم کے ہاں یہ شرط لازم نہیں۔ 2، نمبر 3، امام بخاری نے روائے حدیث کے عد و ضبط کا بڑی احتیاط سے خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے رجال و روائے صحیح مسلم کے روائے حدیث کی نسبت کم مجروح ہیں۔ نمبر 4، صحیح بخاری میں مسلم کی نسبت شاذ اور معلل حدیث بہت کم ہے۔ 5، امام بخاری کے سامنے تصنیف حدیث کا کوئی نمونہ نہیں تھا، جبکہ امام مسلم کے سامنے بخاری کا نمونہ موجود تھا، اس لیے مسلم خامیوں سے بچ گئے۔ 6، بخاری کی اکثر حدیث پہلے طبقہ سے ہیں، جبکہ مسلم کی ایسی نہیں۔ 7، بعض ناقدین کے نزدیک صحیح مسلم کو بخاری پر حسن ترتیب و تالیف کی بنا پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے۔ 8، امام بخاری ذرا مشکل پسند ہیں، جبکہ امام مسلم کو سمجھنا آسان ہے۔ مصنف، صحیح مسلم کے مصنف کا نام ابو الحسین مسلم بن حجاج ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب قبیلہ کشیری سے ملتا ہے، اس لیے کہ آپ کو کشیری کی نسبت سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ آپ 206 میں نیشا پور میں پیدا ہوئے۔ آپ نے بچپن ہی سے علم حدیث میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ آپ نے نیشا پور سے عراق، حجاز، شام اور مصر کے سفر تحصیل علم کے لیے کیے۔ آپ کے اساتذہ میں امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن یحییٰ نیشا پوری شامل ہیں۔ آپ نے قریباً 25 کتب تصنیف کی، جن میں صحیح مسلم زیادہ مشہور ہے۔ یہ کتاب آپ نے 15 سال کی محنت شاقہ کے بعد تیار کی۔ امام مسلم کی وفات کا سبب یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز آپ سے کوئی حدیث دریافت کی گئی۔ اس وقت آپ کو صحیح طور پر یاد نہ تھی۔ گھر آ کر اپنی کتابوں میں سے تلاش کرنے لگے۔ قریب ہی کھجوروں کا ایک ٹوکرا رکھا تھا۔ تلاشی حدیث کے ساتھ ساتھ آپ کھجوریں بھی کھاتے جاتے تھے۔ کچھ ایسی دھند آ رہی تھی کہ یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ کب وہ ٹوکرا خالی ہو گیا۔ اتنی زیادہ مقدار میں کھجوریں کھانا ان کی وفات کا سبب بن گیا، اور وہ 25 رجب 261 ہجری کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ نمبر 3، ترمذی۔ جامع ترمذی میں مندرجہ ذیل قسم کی حدیث پائی جاتی ہے۔ نمبر 1، ایسی حدیث جو نسائی اور ابو داؤد کی شرائط کے مطابق ہیں۔ 2، ایسی حدیث کی صحت قطعی و حتمی ہے۔ نمبر 3، ایسی حدیث جن کی علت امام ترمذی نے خود بیان کر دی ہے۔ 4، ایسی حدیث جن پر فقہا نے عمل کیا ہے۔ صفحہ نمبر 188، خصوصیات۔ نمبر 1، جو حدیث ہر حدیث کے راوی صحابی کا نام درج کیا گیا ہے۔ 2، ایسی حدیث جس میں مختلف مسائل ہوں، اس میں علماء کا اختلاف بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ 3، ہر راوی کی شخصیت اور دیانت کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ضبط اور عدل کا اندازہ ہو۔ 4، ہر حدیث کے ساتھ اس کی قسم بھی درج کر دی گئی ہے، مثلاً ضعیف، حسن، غریب یا صحیح وغیرہ۔ مصنف، جامع ترمذی کے مصنف کا نام محمد اور رکنیت ابو عیسیٰ ہے۔ آپ بلخ کے شہر ترمز میں 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے شروع ہی سے علم حدیث کی جانب توجہ دی اور اپنے دور کے اہم علماء و محدثین سے کسب فیض کیا۔ آپ نے اپنا زیادہ وقت درس و تدریس اور عبادت و ریاضت میں صرف کیا۔ آپ نے بہت سی کتابیں تصنیف کی، جن میں سے جامع ترمذی مشہور ہے۔ آپ نے 289 یعنی 279 میں ہجری میں وفات پائی۔ نمبر 4، سنن ابی داؤد۔ سنن ابی داؤد میں 4800 احادیث شامل ہیں۔ کتاب کی ترتیب
فقہی عنوانات کے تحت کی گئی ہے۔ اس کتاب میں ضعیف احادیث بھی شامل ہیں لیکن ان کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ اس میں ابو داؤد مصنف نے روا اور مرویات پر بڑی اچھی طرح تبصرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں زیادہ تر ایسی احادیث شامل ہیں جن کا تعلق احکام دین سے ہے۔ مصنف کا اپنا بیان ہے کہ میں نے اپنی اس کتاب میں صحیح اور صحیح سے مشابہ اور اس کے قریب جو حدیثیں تھیں درج کی ہیں اور جن میں زیادہ کمزوری تھی ان کو بیان کر دیا ہے۔ مصنف نے اس کتاب کو مکمل کر کے اپنے شیخ احمد بن حنبل کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اسے بہت پسند کیا۔ ابو ظاہر نے اس کتاب کی مدح پر ایک قصیدہ لکھا، یعنی ان کی تعریف میں۔ مصنف سنن ابو داؤد کے مصنف کا نام ابو داؤد سلیمان بن اشد السجستانی ہے۔ آپ 202 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے تحصیل علم کی غرض سے عراق، خراسان، شام، مصر اور حجاز کا سفر کیا اور سینکڑوں محدثین سے فیض حاصل کیا۔ امام احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ اور ابن سعید جیسے بلند پایہ محدثین آپ کے استاد ہیں۔ آپ کا سن وفات 275 ہجری ہے۔ نمبر 5 سنن نسائی۔ کتاب ھذا کے مصنف نے پہلے حدیث کی ایک ضخیم یعنی بڑی کتاب السنن الکبریٰ کے نام سے تیار کی تھی، جس میں صحیح اور حسن احادیث درج کی گئی تھیں۔ بعد میں صحیح احادیث الگ کر کے ان کو علیحدہ مجموعہ میں جمع کیا گیا، جس کا نام السنن الصغریٰ المسمى بہ المجتبیٰ رکھا۔ اسی دوسری کتاب کو سنن نسائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں 5761 احادیث ہیں۔ مصنف نے اس کی تمام احادیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض روایات سند کے لحاظ سے معلول اور متن کے لحاظ سے صحیح ہیں۔ نسائی میں راویوں کی بہت زیادہ تحقیق کی گئی ہے۔ صفحہ نمبر 189 یعنی 189۔ اس کی شرائط سنن ابی داؤد سے شدید تر ہے۔ کتب اصول میں جن کتب کو شمار کیا جاتا ہے ان میں سنن نسائی کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے، اگرچہ سنن نسائی کو سنن ابی داؤد کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن بعض ناقدین نے اسے صحیح بخاری سے بھی زیادہ اہمیت دی ہے۔ کتاب کا انداز بیان خوبصورت اور آسان فہم ہے۔ مصنف سنن نسائی کے مصنف کا نام ابو عبد الرحمن بن شعیب بن علی النسائی ہے۔ آپ 214 ہجری بقول 215 ہجری میں نسا نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول علم کی خاطر مصر، شام اور حمص کا سفر کیا۔ آپ امام ابو داؤد کے شاگرد تھے۔ آپ اپنے وقت کے جلیل قدر علماء میں شامل تھے۔ زبردست قوت حافظہ کے مالک ہونے کی وجہ سے آپ کو ہزاروں حدیث ازبر تھی یعنی یاد تھیں۔ آپ نے سنن کے علاوہ حضرت علی کے مناقب میں بھی ایک کتاب لکھی تھی۔ آپ نے 302 ہجری میں مکہ میں وفات پائی۔ نمبر 6 سنن ابن ماجہ۔ متقدمین یعنی جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں، ابن ماجہ کی سنن کو صحاح میں شمار نہیں کیا تھا۔ ان کے نزدیک صحاح خمسہ مشہور تھی۔ سب سے پہلے سے حافظ ابو الفضل بن طاہر مقدسی نے صحاح میں شامل کیا۔ یوں صحاح کی تعداد خمسہ سے 6 ہو گئی، یعنی 5 سے 6 ہو گئی۔ سنن ابن ماجہ کی خصوصیات۔ نمبر 1 اس کتاب میں اکثر احادیث وہ ہیں جو دوسری کتب صحاح میں نہیں ہیں۔ 2 اس میں مقرر احادیث نہیں ہیں، یعنی جو بار بار بیان ہوتی ہیں، ایک دفعہ نہیں بلکہ 2-3 دفعہ مقرر یعنی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ 3 اس میں احکام و مسائل پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ 4 اس کی ترتیب فقہی ابواب کے لحاظ سے قائم کی گئی ہے۔ اعتراضات۔ سنن ابن ماجہ پر مندرجہ ذیل اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 اس کتاب میں بعض ایسے راویوں کی احادیث بھی درج کر دی گئی ہیں جن پر جھوٹ اور احادیث کے سرقہ یعنی سرقہ کہتے ہیں جو چوری کرتا ہے، اس کا الزام ہے۔ 2 اس میں ضعیف روایات کو بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ 3 اس کتاب کے موضوع احادیث کے اندراج کا بھی شبہ ہے۔ مصنف سنن ابن ماجہ کے مصنف کا نام حافظ ابو عبداللہ محمد بن یزید قزوینی ہے، جو ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ 209 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے جلیل القدر اساتذہ و شیوخ سے فیض حاصل کیا۔ آپ 272 ہجری میں فوت ہوئے۔
صفحہ نمبر 190. سوال: برصغیر پاک و ہند میں علم حدیث اور تدوین حدیث پر بھرپور روشنی ڈالیے. جواب: برصغیر میں علم حدیث. برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کے بعد روز بروز اسلام پھیلتا چلا گیا. مسلمانوں میں قرآن کے ساتھ حدیث کی اشاعت بھی ہونے لگی. مسلمانوں کی برصغیر میں آمد کے ابتدائی ادوار میں مندرجہ ذیل حضرات کے اسماء تاریخ میں ثبت ہیں جنہوں نے ترویج حدیث کے سلسلہ میں کام کیا. یعنی نمبر 1: اسماعیل محدث متوفی 448 ہجری، لاہور سے ان کا تعلق تھا. 2: امام رضی الدین حسن بن محمد المعروف امام صنائی جو 577 ہجری میں ہندوستان آئے. ان کی کتاب مشارق الانوار احادیث کا مجموعہ ہے جو ہندوستان میں درس حدیث میں شامل رہی. نمبر 3: قاضی ابوالفضل ایاز بن موسیٰ متوفی 544 ہجری نے مشارق الانوار لکھی. 4: ابو عبید عبید اللہ سندھی. 5: مولانا شمس الدین یحییٰ اود کے رہنے والے تھے. انہوں نے مشارق الانوار کی شرح لکھی. 6: سید علی ہمدانی متوفی 786 ہجری. 7: میر سید محمد بن سید علی ہمدانی متوفی 888 ہجری. 8: ملا رکن الدین متوفی 820 ہجری، 1,00,000 حدیث کے حافظ تھے. 9: سید عبدالاولی حسینی جونپوری متوفی 965 ہجری 965 عیسوی نے بخاری کی شرح فیض الباری کے نام سے لکھی. 10: شیخ علی متقی برہان پوری متوفی 976 ہجری. وہ جو اوپر تھا سید ابوالاولی حسین جونپوری متوفی 965 عیسوی، یہاں غلطی سے لکھا ہوا ہے ہجری، اس کو آپ ذہن میں رکھیں. متوفی 965 ہجری یعنی سید عبدالاولی حسینی جونپوری جنہوں نے بخاری کی شرح فیض الباری کے نام سے لکھی. نمبر 10: شیخ علی متقی برہان پوری متوفی 976. شیخ علی متقی برہان پوری متوفی 976 ہجری نے کنز الاعمال نامی کتاب لکھی. 11: خواجہ ارزانی محدث جونپوری متوفی 981 ہجری نے مدارج الاخبار تصنیف کی. 14: شیخ عبدالحق محدث دہلوی بن مولانا سیف الدین ترک بخاری نے حدیث کے سلسلہ میں نمایاں خدمات دیں اور انہیں موطا امام مالک، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو شامل درس کیا. آپ کی تصنیف کی تعداد 100 کے لگ بھگ ہے. آپ 1052 یعنی 1052 میں ہجری میں فوت ہوئے. آپ کے خاندان میں سے آپ کے بیٹے نور الحق نے فارسی میں بخاری کی شرح لکھی اور انہیں موطا اور صحیح مسلم کی شرح بھی تحریر کی. پھر نور الحق کے بیٹے فخر الدین نے حسین کی شرح لکھی. 13: شیخ محمد طاہر بہرا گجراتی نے مجمع البحار یعنی لغت حدیث، مغی، اسماء الرجال اور دیگر کتابیں لکھی. آپ کا سن وفات 982 ہجری ہے. 14: شیخ یعقوب میرنی کشمیری متوفی 1003 ہجری نے بخاری کی شرح لکھی جو نامکمل رہ گئی. 15: حضرت مجدد طلب ثانی سرہندی نے 40 لکھی. 16: مولانا جلال الدین مچھلی شہری فتاوی عالمگیری کے مصنفین میں سے ہیں. 17: ملا جیون امیٹھوی نے جو عالمگیر بادشاہ کے استاد تھے نور الانوار تصنیف کی. 18: شیخ محمد سعید بن مجدد الفسانی نے مشکات پر حاشیہ لکھا. صفحہ نمبر 191. 19: خواجہ محمد اعظم بن شیخ سیف الدین نے بخاری کی شرح فیض الباری لکھی. 20: شاہ ولی اللہ نے حجت البالغہ اور عقد الجید نامی کتابیں لکھی. 21: شاہ اسماعیل شہید نے تقویت الایمان تصنیف کی. 22: شاہ محمد فضل اللہ ہان پوری نے التحفۃ المرسلہ تصنیف کی. 23: مفتی عبداللطیف نے ترمذی کی شرح لکھی. 24: حافظ محمد ادریس کاندلوی نے مشکات شریف کی شرح لکھی. اور 25: علامہ عبید اللہ الحمادی نے علم الحدیث پر ایک رسالہ لکھا.
برصغیر پاک و ہند میں بے شمار بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، ان میں سے بہت سے علماء کرام نے ترویج و اشاعت حدیث میں نمایاں کام کیا۔ زیادہ تر علماء اسلامی مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم پر معمور رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا سارا خاندان، حضرت مجدد الف ثانی، علماء دیوبند، سہارنپور، دہلی اور لاہور نے علم حدیث کی بے پناہ خدمات انجام دیں۔ برصغیر پاک و ہند میں زیادہ تر کتب حدیث پر زیادہ تر علماء اسلامی مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم پر معمور رہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کا سارا خاندان، حضرت مجدد الف ثانی، علماء دیوبند، سہارنپور، دہلی اور لاہور نے علم حدیث کی بے پناہ خدمات انجام دیں۔ برصغیر پاک و ہند میں زیادہ تر کتب حدیث پر شروع یعنی شرح جو اس کی تشریح کی جاتی ہے، تشریح کی جمع شروع، اور تعلیقات تحریر کی جاتی رہیں۔ مثلاً بخاری، مسلم، مشکات اور ترمذی وغیرہ کی شرحیں کثرت سے لکھی گئیں۔ موجودہ دور میں صحیح ستہ کے اردو زبان میں تراجم کیے جا چکے ہیں۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے، ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی طرف سے نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 192 حدیث و اصول حدیث حل شدہ پرچہ جات 2007 تا 2007 سے 2011 تک اس پرچے کے اس کتاب کی اس پرچہ نمبر 2 کے جو پرچہ جات ہیں 2007 سے 2011 تک، وہ آپ سنیں گے اور اس سے آپ کو ایک تو پرچہ حل کرنے کا اندازہ ہو جائے گا، دوسرا اس کی ترتیب کا پتہ چل جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں صفحہ نمبر 193 سے پرچہ 2007 سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل حدیث کا ترجمہ اور تشریح کریں۔ جواب: حدیث نمبر 1، حدیث ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر